بالعالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال ربنا عز وجل في كتابه المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآية. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، ہماری آج کی یہ مجلس نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی مجلس ہے، اور یہ پہلی مجلس ہے. کوشش یہ ہوگی ہماری کہ 2 سے 3 مجالس میں، یعنی 2 سے 3 سیشنز میں ہم مختصر انداز میں نماز کے احکام و مسائل کو کور کر لیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں کم از کم ان کو سیکھ لیں، اس لیے کہ نماز کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے، اور جو جزئیات ہیں یا جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ بسا اوقات، ان کو بھی کچھ کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں اپنا طریقہ بیان کرتا ہوں کہ کن کن موضوعات پر نماز کے متعلق کس کس ہیڈنگ کے تحت میں ہماری گفتگو چلے گی. تو سب سے پہلے ہم نماز کا معنی جانیں گے. الصلاۃ، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور کس کے اوپر یہ فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی. اس کے بعد نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کتاب و سنت میں کیا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نماز کو چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے. چوتھے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، کیونکہ جانتے ہیں آپ بہت سارے لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی دکان میں نماز پڑھتا ہے. تو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مسجد میں آ کر کے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. پانچویں نمبر پہ کس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اگر کسی جگہ امام فاسق ہے، گنہگار ہے، یا امام ایسے عقیدے کا حامل ہے جو عقیدہ کفریہ یا شرکیہ ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. اسی طریقے پر چھٹے نمبر پہ اب نماز کے اندر داخل ہوں گے. نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے چند شروط رکھے ہیں، تو نماز کے شروط کیا ہے. اس کے بعد نماز کے ارکان کیا ہے. ارکان یعنی پیلرز، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں. شروط جو ہوتے ہیں وہ نماز کے باہر ہوتے ہیں، اور جو ارکان ہے وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں. دونوں کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن شروط نماز سے پہلے اور ارکان نماز کے اندر. اس کے بعد نماز کے اندر کون کون سے امور واجب ہیں. واجب اور ارکان، یعنی واجبات اور ارکان، ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، لیکن اس میں چھوٹا سا فرق ہے جس کا بیان انشاءاللہ آئے گا. اس کے بعد نماز کے اندر کون کون سی سنتیں ہیں، اور ان تینوں کے اندر ارکان، واجبات اور سنن یعنی سنتیں، ان تینوں کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی، لیکن نماز میں، نماز کے ثواب میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی. اس کے بعد سلام سے لے کر، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کی پوری جو کیفیت اور اس کا نبوی صحیح شرعی طریقہ ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان بھی کیا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ اس کو کر کے دکھایا جائے. ایک ایک رکن کو اور ایک ایک یعنی سجدے کو اور رکوع کو اور جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں، کس کو کیسے انجام دیا جائے. اس کے بعد
امام کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے چند احکام ہیں. صف کا معاملہ ہے اور امام کی متابعت کیسے کی جائے یہ معاملات ہیں. تو کئی معاملات ہیں اور کئی مسائل ہیں. یعنی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے احکام و مسائل. اس کے بعد نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے, لہذا بھول چوک کے لیے شریعت نے 2 سجدوں کو مشروع قرار دیا ہے, جن کو سجود السہو کہتے ہیں. سہو کا یعنی غلطی کا سجدہ. اس کے بھی چند احکام و مسائل ہے کہ کب سجدہ سہو کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو سلام سے پہلے کرنا ہے کہ سلام کے بعد کرنا ہے. تو اس میں بھی تفصیل ہے. اور پھر اس کے بعد اخیر میں احکام المسبوق. مسبوق کہتے ہیں وہ انسان نماز چل رہی ہے جماعت کے ساتھ, اس کے بعد ایک انسان نماز کی شروعات ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مسبوق. تو اس کے بھی چند احکام ہیں کہ انسان جب نماز میں جماعت چل رہی ہو اور اس میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو, اور داخل ہونے کے بعد وہ اپنی رکعات کو کیسے شمار کرے. تو یہ کل ملا کر میں نے 14 موضوعات لکھے ہیں, اور ممکن ہے کہ ذہن میں اگر کوئی اور بھی ہیڈنگ آ جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جیسا کہ میں نے کہا 2 سے 3 مجالس میں 2 سے 3 سیشنز میں ہم ان موضوعات کو کور کریں اور اس کی تفصیلات پر گفتگو کریں. تو سب سے پہلے میں نے بیان کیا کہ ہم نماز کا معنی سمجھیں گے, الصلاۃ کا کیا معنی ہے اور اس کا حکم کیا ہے. تو نماز یہ تو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں, لیکن عربی میں اس کو الصلاۃ کہتے ہیں, الصلاۃ. اور عربی زبان میں الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا. ٹھیک ہے, نماز میں اگر اردو زبان میں نماز کہی جائے تو اس کا معنی نماز ہوتی ہے, لیکن اگر عربی زبان میں الصلاۃ کہا جائے تو لغت میں ڈکشنری میں اس کا معنی دعا ہے. اور الصلاۃ کا جو لفظ ہے جس کا معنی دعا ہے, اس کو نماز کے معنی پر کیوں فٹ کیا گیا, اس کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو پوری نماز ہے, شرعی نماز جو ہے, شروع سے لے کر اخیر تک اگر انسان غور کرے تو پوری کی پوری نماز دعا ہے. شروع سے لے کر اخیر تک پوری کی پوری نماز دعا ہے. یا تو اس میں انسان واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. مثلا آپ سورۃ الفاتحہ میں لے لیجئے, پہلے اللہ کی تعریف ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, دعا ہے, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. پھر اس کے بعد یعنی وقفے وقفے سے اللہ کی تسبیح ہے, اللہ کی تعریف ہے, اور پھر اس کے بعد دعا ہے. سجدے میں انسان جاتا ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے. رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں سجدے اور رکوع کی جن میں انسان دعا کرتا ہے. تو نماز کو انسان اگر دیکھے تو مکمل طور سے نماز دعا ہے. اور یہ جو رکوع اور سجود ہے اور یہ جو قیام ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کھڑا ہو کر رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے, بیٹھتا ہے. یہ جو تمام امور ہیں, سجدہ, رکوع اور قیام, یہ بھی در حقیقت واضح طور پہ دعا نہیں ہے, لیکن انسان ان امور کو انجام دے کر زبان حال سے یعنی اپنی ایکٹیویٹی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, تیرے لیے رکوع اور سجود ہو رہی ہے, تیرے لیے میرا یہ کھڑا ہونا ہے, تیرے لیے میں قیام کر رہا ہوں, لہذا میری مغفرت فرما دے. تو یہ بھی ایک طریقے کی دعا ہے. اور اس معنی کو جو میں نے ابھی بیان کیا کہ قیام کرنا, رکوع کرنا, سجود کرنا, یہ زبان حال والی دعا ہے. انسان اپنی حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میری مغفرت کر دے, اس لیے کہ میں تیرے لیے رکوع, سجود اور قیام کر رہا ہوں. اس معنی کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا. تو اب دونوں کے درمیان مناسبت دیکھیے. الصلاۃ کا معنی لغت میں دعا, اور الصلاۃ کو اس نماز شرعی کے اوپر کیوں فٹ کیا گیا,
کیونکہ دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ نماز مکمل طور سے دعا ہے. تو اس لیے نماز کو الصلاح کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں. اب اس کے بعد نماز کا حکم کیا ہے اور کن لوگوں پر یہ واجب ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز فرض ہے. نماز فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شریعت اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. دین کے 5 پلرز ہیں، 5 کھمبے ہیں، 5 ستون ہیں. اور ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادتین. اور دوسرا کیا ہے؟ نماز، الصلاۃ. پھر اس کے بعد دیگر چیزیں آتی. لہذا نماز یہ فرض ہے. اگر کسی انسان نے نماز کو ترک کر دیا تو در حقیقت اس نے کیا کیا؟ اسلام کے ایک ستون کو ڈھا دیا. ایک کرسی کے 4 پوے ہوتے ہیں، اگر ایک پوے کو توڑ دیا جائے تو وہ کرسی ایک طرف جھک کر کے گر جائے گی. اسی طریقے پر نماز ہے. تو نماز کا حکم یہ ہے کہ نماز فرض ہے اور اس کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اور کن لوگوں پر ضروری ہے؟ نماز ہر مسلمان بالغ اور عاقل انسان پر ضروری ہے. اس کا ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے. کن لوگوں پہ؟ مسلم ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو. یعنی ہم نے کہا مسلم ہو، اس سے کافر نکل گئے. ہم نے کہا بالغ ہو، اس سے بچے نکل گئے نابالغ. ہم نے کہا عاقل ہو، اس سے پاگل نکل گئے، مجنون نکل گئے. ٹھیک ہے؟ تو مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یا تو مسلمان نہیں ہے، یا تو بالغ نہیں ہے، یا عاقل نہیں ہے، پاگل ہے. لہذا غور کرنا چاہیے. اور بچے اور مجنون، ان کو ہم نے کیوں خارج کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا گیا. یعنی ان کے اوپر جو تکلیفی احکام ہیں، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں جن کو انجام دینا ہے، جن کو انجام دینے پر ثواب اور چھوڑنے پر گناہ ہے، وہ ان 3 لوگوں کے اوپر عائد نہیں ہوتے. تو ان میں سے ایک مجنون بھی ہے اور ایک پاگل بھی ہے. یہاں تک کہ مجنون ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، عقل والا ہو جائے، اور جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جائے. چنانچہ جب وہ بالغ ہوگا تب اس کے اوپر نماز واجب ہوگی. لیکن یہ جو بچہ ہوتا ہے، جس کو ہم صبی کہتے ہیں عربی میں، اس کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے یہ نماز نہیں ادا کر سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، انہیں مارو، ان کو تاکیدی ضرب لگاؤ تاکہ وہ نماز میں لگیں. اس حدیث میں غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچے 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کرو. تو یہ جو حکم دینا ہوگا یہ ترغیبی حکم ہوگا، یعنی آپ بچے کو ابھاریں گے، اس کی تربیت کریں گے، نماز کی عادت اس کو دلائیں گے. لہذا 3 سال کی مدت آپ کے پاس، 7 سال سے لے کر 10 سال تک، 9 سال تک، 7 8 9، 3 سال کی مدت آپ کو عطا کی گئی ہے والدین کو کہ وہ ان 3 سالوں میں بچوں کی تربیت کریں، نماز کا اس کو عادی بنائیں. اور اگر 10 سال کے ہونے کے باوجود بھی، تربیت کرنے کے باوجود بھی اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی مار کی ضرورت ہے، تھوڑی سختی کی ضرورت ہے. لہذا 3 سال کے بعد اب اس کے ساتھ سختی کی جائے گی، اور اگر نماز سے بھاگے گا تو پھر اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کی جائے گی، ایسی پٹائی کہ جس کا اثر ہو اور وہ نماز میں لگے. پھر اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز واجب ہو جائے گی. اس کے بعد ابھی ہم نے کہا کہ نماز مسلمان پہ واجب ہے،
بالغ ہونا چاہیے اور عاقل ہونا چاہیے. اور دو چیزوں کو یا دو لوگوں کو ہم نے خارج کر دیا. ایک بچہ، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ واجب نہ ہونے کے باوجود اس کو نماز کی عادت دلائی جائے گی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. اور دوسرا مجنون جو پاگل ہے، اس کے اوپر نماز واجبی نہیں ہے، اور وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں، تیسری قسم کے لوگ جن کے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے سے ایک مخصوص حالت میں ان کو منع کیا گیا، اور وہ خواتین اسلام ہیں. حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں خواتین اسلام کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں کتاب و سنت میں، جس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ یعنی معلوم بات ہے اور ہر مسلمان اس کو جانتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کیا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رأس الامر الاسلام، اسلام کی اصل اور اس کا ستون وعمودہ الصلاۃ. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اسلام کی اصل اور اسلام کا ستون یہ نماز ہے. ابھی آپ نے حدیث کیا سنی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، لیکن اس حدیث میں صرف ایک ہی چیز کو، نماز کو یعنی صلاۃ کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یقینی طور پہ شہادتین کے بعد جو بقیہ 4 چیزیں ہیں وہ ستون ہیں، وہ پلرز ہیں، لیکن سب سے مضبوط پلر اور مین پلر وہ نماز ہے. اگر نماز ختم ہو گیا تو ان بقیہ 3 پلرز کی کوئی اہمیت نہیں. اور اگر نماز باقی ہے اور کوئی انسان ان تینوں پلرز میں اگر کوئی نقص، کچھ کمی کرتا ہے اور سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کا اسلام باقی رہے گا. لیکن نماز میں اگر کسی نے کمی کی، خارج، اس کا اسلام ختم ہو گیا. اس پر ابھی ہماری گفتگو ہونے والی. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اول ما يحاسب عليه العبد اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة. اگر انسان صرف اس حدیث میں غور کر لے تو نماز کی اہمیت اس کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا محاسبہ مطلب پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ نماز ہے. اس کے بعد کہا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر اس پوچھ تاچھ میں آپ پاس ہو گئے، نماز کے معاملے میں آپ کی نماز صحیح سالم نکلی، تو ایسی صورت میں آپ کے بقیہ اعمال کی جانب نظر کی جائے گی. پہلے نماز کو دیکھا جائے گا، نماز درست ہے، بقیہ جتنے نیک اعمال ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر پہلے ہی نماز میں کمی نکل گئی، نماز آپ کے کھاتے میں موجود نہ ہو، تو جتنے نیک اعمال آپ نے زندگی بھر انجام دیے ہیں ان تمام کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے. آپ اپنی امت کو چھوڑ کر کے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں امت کا درد ہے. چنانچہ ایسے بھی عام طور پر انسان کی جب موت کا وقت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا. اور یہاں تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت، جو انبیاء کے سردار ہیں، افضل الرسل ہیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اور آپ کے زبان پر کون سے کلمات جاری ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخری وصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آپ کی زبان پر جاری تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اور تمہارے جو غلام ہیں اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں، تمہارے ماتحت میں کام کرنے والے، ان کو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو اور ان کی رعایت کرو. تو اخیر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیب دلائی ہے اور نماز کو لازم پکڑنے کا امت کے سامنے ذکر کیا. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے متعلق جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں
اور نماز کے متعلق سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ نیک لوگوں کے بعد ایسے بدبخت پیدا ہوئے، ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشهوات، اور جب نماز کو ضائع کر دیا تو شہوات کے پیچھے پڑ گئے، نماز کو چھوڑا تو نفسانی خواہشات کے اندر تیزی آ گئی اور وہ اپنی نفس کی پیروی کرنے میں لگ گئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کی وجہ سے انسان کا نفس قابو میں رہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ فحش کاموں سے اور منکر امور سے، جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکنے والی ہے۔ لہذا اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور فحش اور منکر کام کی جانب بڑھ چڑھ کر ہم نظر بھی آتے ہیں اس میدان میں، تو پھر ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، کہا فسوف یلقون غیا، قیامت کے دن انہیں جہنم کی ایک وادی ہے غی، جہنم کی ایک وادی ہے غی، اس وادی میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ یعنی وہ خاص وادی ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے نماز کو ترک کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے تو جہنم مکمل طور سے عذاب کی جگہ ہے، لیکن بعض خاص ایسی چیزیں ہیں جہاں اسپیشل مجرموں کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں کی کیفیت، وہاں کا عذاب اور خاص ہوتا ہے اور زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ لہذا نماز ترک کرنے والے اور نماز کو چھوڑنے والوں کا یہ انجام ہے۔ اسی طریقے پر نماز کی اور بھی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نماز کیسے فرض ہوئی؟ دیگر جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کیا نماز کو لے کر حضرت جبرائیل آئے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ اپنے نبی کو بلایا جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، ساتوں آسمان کے اوپر، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، ڈائریکٹ عطا کیا بغیر کسی فرشتے کے۔ لہذا اندازہ لگایا جائے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور نماز اللہ رب العالمین کو کتنی زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے یہاں دنیا میں ہم دیکھیں ایک مثال کہ کوئی معمولی سی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ لو فلاں آدمی کو جا کر دے دو، لیکن کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو فون کرتے ہیں، بھائی تمہاری بہت قیمتی چیز میرے پاس موجود ہے، آ کر مجھ سے لے لو، ڈائریکٹ کسی سے بھیجتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو کسی کے واسطے سے نہیں بھیجا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہاں بلا واسطہ بغیر کسی ذریعے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کیا۔ یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقتوں کی نماز عطا کی، لیکن پھر اس کے بعد تخفیف ہوتی گئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھی کہ اب آپ واپس جائیں، چنانچہ آنا جانا ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے 50 سے گھٹا کر 5 کر دیا، لیکن یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ عمل میں ہیں، عمل کے اعتبار سے انسان 5 نمازیں پڑھے گا، لیکن ثواب کے اعتبار سے ترازو میں جب ان 5 نمازوں کو تولا جائے گا تو وہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہوں گی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے اور نماز کی اہمیت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، تاخیر نہیں کرنا، لہذا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کی مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ کہا کہ کسی انسان کے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو، ایک نہر ہو جاری ہو، اور اس نہر میں وہ انسان دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس انسان کے جسم میں
ذرہ برابر بھی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی مثال ایسی ہی. ایک انسان جب 5 مرتبہ ایک دن میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بار اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور صرف نماز سے گناہیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ نماز سے متعلق اس کے آگے اور اس کے پیچھے جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں بھی اللہ رب العالمین نے گناہوں کے مغفرت کے اسباب رکھے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی جانب چلتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فرض کردہ نماز ہے 5 وقتہ نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو ادا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں كانت خطواته احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں. اور دوسری احادیث کے اندر ہے کہ ایک قدم جب اٹھاتا ہے تو ایک گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اس کے لیے بلند کیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. پھر جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلندی لکھی جاتی ہے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. ان تمام اس معنی کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں ایک جگہ جمع، تو حافظ المنذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب جو کتاب لکھی ہے اس میں اس معنی کی تمام احادیث کو جمع کیا. تو آپ ابھی نماز میں ہے نہیں، نماز آپ نے شروع نہیں کی ہے، بلکہ نماز کا قصد آپ نے کیا ہے، نماز کو پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور اس ارادے سے آپ گھر سے نکلے. تو صرف اس ارادے پر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ انعام ہے کہ ہر ایک قدم پر آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر ایک قدم پر آپ کے لیے ایک درجہ بلند کیا جا رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھا جا رہا ہے. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ نماز میں داخل ہونے جا رہے ہیں. لہذا نماز کے لیے چلنے کا جب یہ ثواب ہے تو نماز کو ادا کرنے کا کیا حال ہوگا. اسی طریقے پر انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے نتیجے میں اس کے اعضاء سے جو پانی نکلتا ہے اور جو قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان قطرات سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز کے لیے کر رہا ہے. لہذا جب وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو نماز کا کیا حال ہوگا جس کے لیے یہ وضو کی جا رہی ہے. لہذا نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. اسی طریقے پر وہ انسان جو ایک مثال یا ایک بات پہلے یہ سنیں کہ اگر ملک کا پرائم منسٹر کسی انسان کو کہے کہ آپ آج میرے مہمان، تو اس انسان کو رات میں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. پرائم منسٹر کی جانب سے دعوت ملی ہے، پرسنل دعوت، آپ آئیں، آپ میرے مہمان خاص ہیں، میرے پاس آ کر آپ کی دعوت ہے، آپ کھانا کھائیں. اس انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اور اس کے اہتمام کا کیا عالم ہوگا. وہ اس دعوت میں جانے کے لیے کس قدر تیار ہوگا، کتنا اہتمام کرے گا، ہے کہ نہیں. وہ انسان جو نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جاتا ہے وہ انسان اللہ رب العالمین کا مہمان خاص ہوتا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من غدا الی المسجد او راح، کوئی انسان کسی بھی وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کے اشیاء اور مہمان نوازی کے لیے اہتمام کا انتظام کرتا ہے جب بھی وہ مسجد کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ فجر کے لیے جائے یا عصر کے لیے جائے. جب وہ مسجد کے جانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس انسان کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. لہذا وہ انسان جو نماز کو لازم پکڑتا ہے وہ انسان در حقیقت اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، کہ کوئی انسان جب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے فیصلی صلاۃ، لہذا
وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے الا غفر اللہ له ما بینه وبین الصلاۃ التي تلیها، اس نماز کے اور اس کے بعد آنے والی جو نماز ہے ان دونوں کے درمیان جتنا وقفہ ہے، اس وقفے میں وہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو وہ جو نماز ہے وہ نماز اپنے سے پہلے گزرے ہوئے وقت کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ انسان نے عشاء کی نماز ادا کی تو عشاء کے وقت سے پہلے جتنا وقت گزرا اس انسان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان اگر 5 وقت نماز ادا کرے، ہر نماز کے درمیان اس کے لیے وقفہ ہے، لہذا 5 وقت اس کو یہ موقع ملتا ہے جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہنے سے ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، گزرا ہوا وقت، انسان نے جتنا گناہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ انسان قدم بڑھاتا ہے صرف نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے، اور ایک مسلمان کو بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب نماز کی ان فضیلتوں کو وہ سنے گا اور اس کے دل میں جب نماز کے متعلق شوق پیدا ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اور اخلاص کے اندر وہ انسان اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے پر اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے دوران جب نماز میں انسان ہوتا ہے تو فرشتے اس انسان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد وہ انسان جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، فرشتے تب تک اس انسان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ ما لم یؤذی فیہ وما لم یحدث او یحدث۔ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما، اور یہ دعا مسلسل فرشتوں کی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ انسان کسی کو تکلیف نہ دے دے مسجد میں، یا پھر اس کی وضو نہ ٹوٹ جائے۔ جب تک نماز مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا ہے وہ نماز کی حالت میں ہے، اور فرشتے برابر اس انسان کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ لہذا کتنی عظیم بات ہے، انسان اگر ان فضیلتوں کو ذہن میں حاضر کر کے نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز کا کیا کہنا۔ اسی طریقے پر ایک آخری حدیث بیان کر کے میں دوسرے موضوع کے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، وہ انسان جو گھر میں وضو کرنے کے بعد نکلتا ہے کسی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، تو اس انسان کو ایک حج کرنے والے انسان کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى، اور جو انسان گھر سے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اور صرف اسی مقصد کے لیے نکلتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اس انسان کو عمرہ کرنے والے انسان کی طرح ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز جب انسان پڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتاب میں لکھ کر کے علیین میں ڈالتا رہتا ہے، اس کی نماز ریکارڈ کی جاتی ہے، اور بروز قیامت اللہ رب العالمین اس انسان کی نمازوں کو اس کو دکھائے گا۔ لہذا یہ فضیلت کس چیز کے لیے ہے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اور وہ انسان جو نماز کو ترک کر دے،
اگر کوئی سزا نہ مقرر کی جائے شریعت میں تو اس کے لیے صرف اتنی سزا کافی ہے کہ وہ ان تمام فضیلتوں سے محروم کر دیا جائے. ہر انسان گنہگار ہوتا ہے, قدم قدم پہ انسان سے گناہ ہوتا ہے, لہذا اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر گناہ کے مٹانے کا ذریعہ مقرر کر دیا کہ انسان مسجد کی جانب نکلے گا, ایک قدم بڑھائے گا, دوسرا قدم بڑھائے گا, گناہیں ختم ہوتی جائیں گی. تو وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو یہ تمام فضیلتیں حاصل نہیں ہوتی. لہذا نماز کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے اور نماز کو چھوڑنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اب آئیے دوسرے موضوع کے متعلق یا دوسرے ہیڈنگ پر ہم چلتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز ترک کرتے ہیں, نماز چھوڑتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے. تو یہاں لوگوں کی دو قسمیں. پہلی قسم وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ نماز میرے اوپر فرض نہیں, نماز کی فرضیت کا, نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں بھی ایسے ملیں گے, خاص وضع قطع میں ہوتے ہیں اور بال کا ہیئر اسٹائل ان کا الگ ہوتا ہے, کپڑے کا رنگ بھی ان کا الگ ہوتا ہے, اور وہ معاشرے میں 24 گھنٹے ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں. جب آپ ان سے کہیں گے کہ کہیں گے نماز ہمارے اوپر تھوڑی ہے, ہمارے اوپر سے نماز کا وجوب ختم ہو گیا ہے, نماز تم جا کر پڑھو, اس لیے کہ ہم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں جہاں اب نماز جیسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ معاشرے میں آج بھی پائے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لبرل مائنڈڈ ہوتے ہیں, آزاد خیال ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز صرف مولویوں پر فرض ہے, صرف علماء پر فرض ہے. لہذا جو انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا کے معاملے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں, یہ دنیا کا کام کریں گے یا نماز ادا کریں گے. ایک اسکول میں ہمارے ایک استاد تھے, تو جب اذان ہوتی تو وہ خاموش ہو جایا کرتے اور پھر پڑھائی جاری کرتے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی نماز ہو رہی ہے مسجد میں اور میں جو یہاں پڑھا رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. مسجد میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کا کام نماز ادا کرنا ہے, اور میں جو یہاں پڑھا رہا ہوں میرا کام پڑھانا ہے, لہذا میرے اوپر نماز واجب نہیں, نماز نہیں پڑھتے وہ. تو اس قسم کے بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہیں, نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے, ہمارے اوپر نماز واجب نہیں ہے. تو جان لیجئے کہ بالاجماع امت کا, تمام کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ ایسا انسان جو نماز کے وجوب کا انکار کرے وہ کافر ہے. کوئی اختلاف نہیں, جو انسان نماز کے وجوب کا انکار کرے وہ بالاجماع کافر ہے. تو یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم, اچھا اس پہلی قسم میں اگر کوئی انسان نماز کے وجوب کا انکاری تو ہے لیکن نماز پڑھتا بھی ہے, آپ کو ایسے بھی بہت سارے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں نماز کی ہمیں ضرورت نہیں, نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہیں, گھر میں بھی پڑھتے ہیں. بعض لوگ مسجد نہیں آتے, گھر میں پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے وجوب کے منکر ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیوں پڑھتے ہیں بھائی آپ نماز, کہیں گے ڈاکٹر نے کہا ہے اس لیے پڑھتے ہیں, اس میں ورزش ہوتی ہے اس لیے پڑھتے ہیں. تو وہ نماز اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں, ورزش کے لیے پڑھتے ہیں. تو علماء نے کہا اجماعی طور پہ کہ وہ انسان جو نماز کے وجوب کا انکاری ہو, گرچہ نماز آ کر مسلمانوں کے ساتھ پڑھ بھی لے تب بھی وہ بالاجماع کافر ہے. تو یہ لوگوں کی پہلی قسم ہوئی. اب دوسری قسم وہ لوگ جو نماز کے وجوب کے منکر نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر نماز واجب نہیں, لیکن سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے نماز کیا بات ہے, نماز کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض نہیں قرار دیا, کہیں گے بالکل نماز فرض ہے, لیکن آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو جواب آئے گا کہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا جواب آتا ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ, دعا کیجئے. یا یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ مشغولیت ہوتی ہے, وقت ہی نہیں مل پاتا.
تو وہ لوگ جو نماز کے منکر تو نہیں ہیں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تینوں علماء کا، ان تینوں ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اور ان تینوں میں جنہوں نے کہا کہ قتل کیا جائے گا، تو ان تینوں میں سے بعض نے کہا کہ اس لیے قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ انسان مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے خارج، اور بعض نے کہا کہ اس لیے قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس جرم کی سزا قتل ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں جو راجح موقف ہے اور دلائل، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، صحابہ کے فہم اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں اور علماء کے اقوال کی روشنی میں جو راجح موقف معلوم ہوتا ہے، جو راجح مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی نماز کو ترک کرتا ہے وہ انسان کافر ہے، ایسا کفر کرتا ہے جو اسے ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کفار و مشرکین کے متعلق، کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر ان کفار و مشرکین نے توبہ کر لیا، کس چیز سے؟ شرک سے، شرک اور کفر سے توبہ کر لیا، موحد بن گئے، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو انہوں نے قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کیا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب یہ جا کر دین کے تمہارے بھائی بنیں گے۔ اگر انہوں نے ان تینوں کام کو نہیں کیا تو یہ کافر کے کافر رہیں گے۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے دینی بھائی بننے کے لیے تین چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز شرک سے توبہ، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ معلوم ہوا کہ وہ انسان جو مشرک ہو، یا وہ انسان جو نماز نہ پڑھنے والا ہو، یا وہ انسان جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہو، اس آیت کے ظاہری معنی میں وہ انسان ہمارا دینی بھائی نہیں ہے۔ اور دینی بھائی کون نہیں ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن اس آیت میں پہلی چیز شرک سے توبہ کا ذکر کیا گیا اور دوسری چیز نماز کا ذکر کیا گیا، لیکن جو تیسری چیز ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ہم زکوٰۃ کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک الگ سے دلیل موجود ہے۔ شرک کے متعلق اور نماز کے متعلق کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ اس آیت میں نماز کو چھوڑنے والا یا نماز کو ترک کرنے والا اور شرک کرنے والا کافر نہیں ہوگا، ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ جبکہ آیت کا سیدھا مطلب کیا ہے کہ کوئی انسان جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا، نماز کو قائم کرنا شروع نہیں کرے گا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع نہیں کرے گا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ انسان جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تمام کے تمام دنیا والوں کا فیصلہ تمام کر دیا جائے۔ جب فیصلہ مکمل ہوگا تب اس انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے سامنے اللہ رب العالمین اس کا راستہ دکھائے گا، یا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس روایت میں غور کیجئے، اگر زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہوتا تو جنت میں کیسے داخل ہوتا؟ دو آپشن کیوں دیا جاتا اس کو؟ تو یہ دلیل زکوٰۃ نہ دینے والے کو خارج کر دیتی ہے کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو بقیہ دو چیزیں بچی، شرک سے توبہ اور نماز کا قیام، یہ اسلام میں داخل ہونے اور اسلام میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور کفر و شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا، یہ صحیح مسلم کی روایت، اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا تو آپ اسلام سے
خارج ہو گئے اور کفر یا شرک میں داخل ہو گئے۔ یہ روایت بھی بہت واضح ہے اس معنی میں کہ انسان جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر شرک کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کفار و مشرکین کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کتنی واضح روایت، اور یہ روایت سنن الترمذی کی ہے اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ لہٰذا یہ روایت اپنے معنی میں بالکل واضح ہے کہ وہ انسان جو نماز کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ وجوب کا انکاری ہو یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑنے والا ہو۔ اسی طریقے پر عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ۔ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی چیز کو ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ الفاظ میں غور کیجیے، کیا کہا؟ صحابہ کرام کسی بھی چیز کو ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ وہی انسان صرف کافر ہے جو نماز کے وجوب کا منکر ہے، تو ایسی صورت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کسی بھی چیز کا منکر ہو، مثلا زکوٰۃ کے وجوب کا اگر کوئی انسان منکر ہو جائے کہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے۔ لہذا صحابہ اکرام کے متعلق عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کہا کہ کسی بھی دوسری چیز کو ترک کرنے کو صحابہ اکرام کفر نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا کسی نے زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیا، وجوب کا منکر نہیں ہے۔ کوئی انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن وجوب کا منکر نہیں، کہتا ہے کہ ہاں روزہ رکھنا واجب ہے، مانتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں وہ انسان کافر نہیں ہوگا۔ تو یہاں صرف ترک کی بات کی گئی ہے، وجوب کے انکار کی بات ہی نہیں کی گئی۔ لہذا یہ معنی متعین ہوا کہ وہ انسان جو نماز کو ترک کرتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، وہ انسان بھی صحابہ کرام کی نظر میں کافر ہے۔ اور بہت سارے اہل علم نے صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ وہ انسان جو نماز ترک کرتا ہے وہ انسان کافر ہے۔ اسی طریقے پر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تمہید، اس میں وہ امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنْ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى زَمَانِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک کے جتنے اہل علم ہیں، یعنی صحابہ سے لے کر اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کے زمانے تک جتنے علماء پیدا ہوئے، ان تمام کا موقف یہ تھا کہ وہ انسان جس نے نماز کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ انسان کافر ہے، وہ انسان کافر ہے۔ اور آگے کہا کہ اذا ابا من قضائها وقال لا اصلیها، یعنی جب کوئی انسان نماز کو ادا کرنے کا ارادہ نہ کرے، کسی انسان نے نماز کو ترک کر دیا، وہ اس کے دل میں یہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ میں نماز کو بعد میں پڑھوں گا، کہا کہ نہیں پڑھوں گا، تو ایسا انسان کافر ہے۔ اور یہ موقف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کے زمانے تک کے علماء کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس موقف پر انہوں نے بہت عمدہ اور بہت بہترین دلیل پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ، کہا کہ نماز کے متعلق ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام کے تمام صحابہ اور علماء متفق ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز پر علماء کا ایسا اتفاق نہیں ہوا۔
ایسا اجماع نہیں ہوا. وہ کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ قَالُوا، کہتے ہیں کہ تمام کے تمام علماء صحابہ سے لے کر ان کے زمانے تک ان تمام کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ من عرف بالکفر، کہ اگر معاشرے میں کوئی انسان کافر ہے، سب جانتے ہوں کہ وہ کافر ہے، ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها، یہاں تک کہ کسی وقت سے اس کافر انسان کو یہ دیکھا جانے لگے کہ وہ انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کو ادا کر رہا ہے. وَلَمْ يَعْلَمُوا مِنْهُ اقرار باللسان، وہ جو کافر انسان ہے اس نے زبان سے اسلام میں داخل ہونے کا اقرار نہیں کیا. کافر تھا، معاشرے میں دیکھا جاتا رہا کہ وہ کافر ہے، پھر اس کے بعد اچانک وہ نماز میں داخل ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور اس نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. تو کہتے ہیں کہ تمام کے تمام علماء کا اجماع ہے انہ یحکم لہ بالایمان، اس انسان پر مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائے گا. صرف نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ انسان مسلمان ہو گیا، اس بات پر اجماع ہے. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وادی پہ جب کسی گاؤں پر یا کسی علاقے پر چڑھائی کرتے تو صحابہ کرام کو کہتے کہ دیکھو اگر وہاں سے نماز اذان کی آواز آ رہی ہو تو چڑھائی مت کرنا، اور اگر نہیں آ رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کافر ہیں. تو امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہ یحکم لہ بالایمان، اس کے اوپر ایمان کا حکم لگایا جائے گا. ولم یحکموا لہ فی الصوم والزکاۃ والحج بمثل ذلک، اور ان تمام علماء نے جس طریقے سے نماز کے متعلق یہ کہا کہ کوئی انسان نماز پڑھنا شروع کر دے اور گرچہ زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ایسا روزے کے متعلق یا زکوٰۃ کے متعلق یا حج کے متعلق نہیں کہا. یعنی کوئی انسان اگر کافر ہے اور وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. کوئی انسان کافر تھا، بغیر زبان سے اقرار کیے اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اس کے اوپر ظاہری طور پہ اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا. کوئی انسان کافر تھا، معاشرے میں کافر تھا، اچانک دیکھا گیا کہ وہ حج میں چلا گیا تو اس کے اوپر اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان کافر تھا اور اس نے نماز ادا کرنا شروع کر دیا ہے تو کہتے ہیں کہ انہ یحکم لہ بالایمان، اس کے اوپر ایمان کا حکم لگایا جائے گا، وہ انسان دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ جب اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے شریعت نے نماز کے ادا کرنے کو ایک سبب بنایا ہے تو نماز کو چھوڑنا کفر ہے، نماز کو ترک کر دینا اسلام سے نکل جانا ہے. بھائی چابی ہے، چابی کو آپ تالے میں داخل کریں گے تو تالا کھلے گا، اگر چابی کو نکال لیں گے تو تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے نماز کو ذریعہ بنایا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھنا شروع کر دے کوئی کافر تو ظاہری طور پہ، دل کا حال اللہ جانتا ہے، ظاہری طور پر اس کے اوپر ایمان کا حکم لگایا جائے گا، اسلام کا حکم لگایا جائے گا. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا اور ایمان اور اسلام کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا. لہذا اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہے کہ وہ انسان جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی نماز ترک کرتا ہے وہ انسان کافر ہے. لیکن اس پوری تفصیل کو آپ نے سن لیا کہ کوئی انسان نماز کے وجوب کا انکاری ہو تب بھی کافر، کوئی انسان وجوب کا انکاری نہ ہو لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو نہیں ادا کرتا ہو تو ایسی صورت میں تب بھی وہ انسان کافر ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں. دو چیزیں، ایک چیز کفر مطلق یا تکفیر مطلق. تکفیر مطلق یعنی کہا جائے کہ جس نے ایسا کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا، یہ ہے تکفیر مطلق. تکفیر مطلق فعل پہ لگتا ہے، یعنی حقیقت میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے
یہ جو کام ہے یہ کفریہ کام ہے، اس کا کرنے والا ابھی کافر ہے کہ نہیں ہے اس کا ابھی فتویٰ نہیں دیا گیا. تو جتنی حدیثیں یا جتنی بات میں نے کہی ہے کہ وہ انسان جو نماز کا انکاری ہے یا نماز کو ترک کرنے والا ہے وہ انسان کافر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائیوں سے یہ کہنے لگے جو نماز نہیں پڑھتے کہ آپ کافر ہو گئے، بلکہ اس کے لیے تکفیر معین کی ضرورت ہوتی. تکفیر معین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص انسان کے متعلق یہ فتویٰ دیا جائے کہ ہاں آپ کافر ہو چکے ہیں. اور تکفیر مطلق اور تکفیر معین دونوں میں فرق ہے. مثلا قبر پہ سجدہ کرنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے. یا دوسری مثال لیتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا اس ارادے سے کہ وہ سن رہے ہیں، کفر ہے. یا کوئی انسان کہے کہ آپ مجھے سجدہ کریں، کسی انسان کو سجدہ کرنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفر ہے. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ کسی انسان کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ اگر کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہیں کہ آپ کافر ہو گئے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہو تو در حقیقت وہ انسان کافر ہو گیا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس انسان کے جس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہو، مجبور کیا گیا ہو اور دل سے وہ انسان ایمان پر مطمئن ہو. تو ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ وہ انسان کفر کر رہا ہے، لیکن کیا در حقیقت میں وہ انسان کافر ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس انسان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ انسان کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے بیان کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکفیر معین کے بہت سارے شروط ہیں. جب وہ شروط پائے جائیں گے اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جب وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تب جا کر کوئی انسان کافر ہوگا. اس مثال میں جو میں نے ابھی بیان کی ہے کسی انسان کو سجدہ کرنے والی، اس مثال میں رکاوٹ ہے. کون سی رکاوٹ؟ مجبوری والی رکاوٹ. اسی طریقے پر دوسری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من قال کذا فہو کافر، کہ اگر کسی نے کہا کہ جس نے ایسا کام کیا وہ کافر ہو گیا. اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل من قاله، تو سننے والا جو کم عقل ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جملہ ہر اس انسان پہ فٹ ہوگا جس نے ایسا کام کیا. چنانچہ وہ ہر انسان کو جس کو وہ دیکھے گا کہ ایسا کام کر رہا ہے جا کر یہ کہنے لگے گا کہ آپ کافر ہو گئے. شیخ کہتے ہیں وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا، اور انہوں نے غور نہیں کیا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعٌ، کہ تکفیر کرنے کے لیے بہت سارے شروط ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں جن کو ختم کرنا ضروری اور شروط کا پایا جانا ضروری. قد تنتفی فی حق المعین، کبھی کبھی کسی خاص انسان کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ وہ کفریہ عمل کر رہا ہے لیکن شروط نہیں پائے جاتے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو. وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ، تکفیر عام جو تکفیر مطلق ہے، یعنی یہ کہنا کہ جس نے یہ کام کیا وہ کافر ہو گیا، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو ایسا کام کرے گا بعین ہی وہ کافر ہو جائے گا، پرٹیکولرلی اس کو کافر نہیں کہیں گے. الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، الا یہ کہ اگر کسی انسان کے اندر تمام شروط جمع ہو گئے جس کو علماء نے بیان کیا ہے اور تمام رکاوٹیں ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ انسان کافر ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صاحب بصیرت کسی بڑے عالم نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہو. ہم اور آپ جا کر کے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے گرچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ انسان کفر کر رہا ہے. تو یہ کام بڑے علماء کا ہے، ہمارا نہیں ہے. لہذا میں نے ابھی جو نماز کے متعلق جتنی باتیں بیان کی ہیں کہ یہ باتیں یعنی یہ کہ نماز کو ترک کرنے والا چاہے وہ انکاری ہو یا انکاری نہ ہو وہ انسان بہرحال کافر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، ہر گھر میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں.
تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو جا کر یہ کہہ دیں کہ آپ کافر ہو گئے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے اور سلف کے منہج کے بالکلیہ خلاف ہے۔ اور اسی فتنے میں پڑھنے کی وجہ سے اہل حدیثوں میں ایک جماعت ابھری تھی جس کو ہم جماعت التکفیر کہتے ہیں۔ ہر انسان کو انہوں نے کافر کہنا شروع کر دیا تھا۔ بہت بڑی وجہ کیا تھی، یا سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ جہالت۔ اس مسئلے میں جہالت کے وہ شکار ہو گئے اور نتیجے کے طور پہ جو دل میں آیا وہ کرنے لگے۔ لہذا ضروری ہے کہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد ہی زبان کھولی جائے، اور زبان کھولنے سے پہلے بھی سمجھنے کے باوجود یہ سوچا جائے کہ کیا میں زبان کھولنے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، اس کے بعد زبان کھولی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تارکین صلاۃ کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں اور نماز سے غفلت برتتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نمازی بنا دے اور ان کی زندگی میں نماز جیسی عظیم عبادت کو داخل کر دے، اور ہمارا شمار مفلحین میں، کامیاب لوگوں میں کرے، اور ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔